گئے کچھ مخصوص لابیوں کی وجہ سے. جب چیف منسٹر سندھ نے اس پہ کنٹرول کیا, ضابطہ کیا, پھر کراچی کو مرکز کے حوالے کر کے یہاں سے کاٹ کے دیں گے. جب سندھ نے اس کی اور سندھ کے چیف منسٹر نے مخالفت کی تو اسی آئین, اسی مضبوط مرکز کے حامیوں نے اسی چیف منسٹر کو ڈسمس کرا دیا اس میں, اور آپ کی اس کی حکومت کو ختم کیا گیا. یہ غیر آئینی پریکٹسز پاکستان بننے سے شروع سے ہوتی آ رہی ہیں, آج نہیں ہوئی ہیں. آج پنجاب میں گورنر رول لگا ہے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ کسی بھی صوبے کی اگر اس کی صوبائی خود مختاری کے یہ منافی ہے. بے شک پنجاب نے کیا لیکن ہم اس بدلے کا بدلہ, غلط عمل کا بدلہ غلط نہیں دینا چاہتے. یہ صحیح ہے, یہ غیر آئینی قدم ہے, اس کو غیر آئینی ہونا چاہیے, اس کو واپس لینا چاہیے. تو آج سندھ میں مختلف ہمارے کچھ دوست آئے تھے, ہم سے ملے بھی تھے. سندھ میں ایک کوشش چل رہی ہے کہ سندھی اور پشتونوں کو یہاں پہ مستقل آباد پشتونوں کو لڑایا جائے. میں خبردار بھی کرنا چاہتا ہوں, ہوشیار بھی رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی اور کا کھیل ہے, یہ کسی اور کا خیال ہے, کسی اور کا کھیل ہے, کوئی اور کھیل رہا ہے. اس سے ہوشیار رہنا پڑے گا, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. سندھ کو بہت خطرناک صورت پہ نقصان دینے کی کوشش ہے یہ. آج اگر ہمارے بزرگان ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ہم ان کے فالوور, ہم ان کے پیروکار آپ کے ساتھ ہیں, یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں. آپ کو آج کی میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں اس ملک میں ضرورت ہے اس فلسفے کی جس کا نام عدم تشدد ہے. تشدد کو جنم دیتا ہے, محبت کو جنم دیتی ہے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ, مہربانی. آپ بابا سے گزارش کروں گا کہ آئیں, آپ نعرے لگائیں, جو کہنا چاہیں آپ کہیں, آ جائیں اور آپ جواب دیں پلیز. گلشاہ زادہ منیری, میں یہ نعرہ لگاؤں گا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اور آپ پوری دنیا سوچ لو, یہ جواب دیں گے. باچا خان کا فلسفہ عدم تشدد آج اور کل زندہ باد, زور کے ساتھ پوری دنیا کے لیے جواب ہے. وہ سوچیں گے پاکستان میں اتنے بندے. باچا خان کا فلسفہ عدم تشدد آج اور کل, پوری دنیا سوچ لو. اب باچا خان کا فلسفہ عدم تشدد آج اور کل, یہ ان کے جذبات تھے. محترم حاضرین, جیسا کہ ابتدا میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اس محفل میں ایسے اصحاب فکر و نظر تشریف فرما ہیں جو نہ صرف یہ کہ باچا خان کی خدمات کا کماح کا ادراک رکھتے ہیں, بلکہ جو خود بھی راہ حق کے مسافر ہیں. انہی میں جناب صلاح الدین گنڈاپور صاحب کا نامی نمایاں ہے. جب ہم ماضی کے دریچوں میں دیکھتے ہیں تو آپ پسے ہوئے طبقات اور طلباء کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جب ہم حال کے میدان کا نظارہ کرتے ہیں تو آپ دمادم مست کلندر کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین جیسے سیاسی کارکن جس شعبے سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں, ان کی سوچ محسن بھوپالی صاحب کی ان اشعار کی طرح للکارتی ہوئی نظر آتی ہے. جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. گزارش کروں گا
सिंध बार कौंसिल के रुकन मुमताज मुकर्रर सलाहुद्दीन गंडापुर साहब को। अभी हम अदम तशद्दुद की बात कर रहे थे, लेकिन बाबा ने तशद्दुद से हमसे नारे लगवाए। तो ये सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ कि आज हम बाबा बाचा खान के अदम तशद्दुद के फलसफे की बात कर रहे हैं या अदम तशद्दुद में तशद्दुद करवा रहे हैं। बहरहाल बाबा की ये मोहब्बत और इतने अजीम आदमी पर बात करना मेरे जैसे कम इल्म की हैसियत से बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, अदम तशद्दुद के फलसफे की सोच इंसान के अंदर किस वक्त पैदा हुई, तो तारीख गवाह है कि 18वीं सदी में जब इंसान ने टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसी हैबतनाक तरक्की कर ली कि वो माल जो जरूरत के लिए पैदा होता था वो मंडी के लिए पैदा होना शुरू हो गया। और जब मंडी का तस्वर पैदा हुआ तो सरमायादारी मुनज़्ज़म होना शुरू हो गई। और सरमायादारी मुनज़्ज़म होना शुरू हुई तो उसकी ताकत इस्तिबदाद की तरफ गई, इक्तदार की तरफ गई, दूर दूर की मंडियों पर कब्जे करने की तरफ गई और अपने इक्तदार को मजबूत बनाने की खातिर उसने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। और यही वजह थी कि उस दौर के अंदर उन लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने कहा कि सरमायादारी तशद्दुद का जरिया है, सरमायादारी इक्तदार को काबू में रखने की खातिर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करती है। तो 18वीं सदी में हम देखते हैं कि इंग्लिस्तान की सरमायादारी से दूर दूर की मंडियों को काबू करने के लिए कोई हिंदुस्तान की तरफ जाता है, कोई अमेरिका की तरफ जाता है, कोई अफ्रीका की तरफ जाता है और दूर दूर उनका काम मंडियों पे कब्जा करना है, जिसने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की कि उस वक्त जब मजदूर पे तशद्दुद बढ़ा तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी पैदा हुआ, मजदूर जदोजहद भी शुरू हुई और वो जदोजहद भी इस दुनिया के अंदर अमन की जदोजहद थी। और दूर दूर की मंडियों में जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं कि कंपनी की हुकूमत के जरिए आने वाले लोग जब इंग्लिस्तान के इक्तदार की शक्ल इख्तियार कर गए तो फिर यहां पर तशद्दुद की वो फिजा फैली, इंसानों का वो कत्लेआम किया गया कि यहां पर आजादी, इक्तदार, इसके जमीन पे रहने वाले लोगों का इख्तियार तमाम तर छीन लिया गया। तो नतीजे में यहां जदोजहद शुरू हुई और उस जदोजहद के दो पहलू थे। एक वो जदोजहद थी जिसमें तशद्दुद का पहलू था, एक वो जदोजहद थी जिसमें अमन का पहलू था। तो हिंदुस्तान की धरती में भक्ति तहरीकें भी पैदा हुई, कबीर दास भी पैदा हुआ, गुरु नानक भी पैदा हुआ और उनके साथ साथ हमारे जितने भी सोफिया हैं, बुल्ले शाह, वारिस शाह, खुशाल खान खटक, अब्दुर्रहमान बाबा, अगर हम देखें तो ये वो लोग हैं कि उस तशद्दुद के खिलाफ उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया कि इस तशद्दुद का मुकाबला हम अदद तशद्दुद का से हासिल करते हैं। तो मैं मुख्तसरन उस तरफ से आता हूं कि हम पश्तून वतन, हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं। हम इतने बदकिस्मत हैं कि सिकंदर आजम से लेके आज अमरीकी साम्राज्य तक दुनिया को अमन देने वाली कौम खुद बदअमनी का शिकार है। आज तक हमारे वतन के ऊपर, हमारे ऊपर तशद्दुद ही कभी शाह शुजा की शक्ल में लाया गया, कभी बचा सका की शक्ल में लाया गया और अब तो माशाल्लाह हमारे चप्पा चप्पा पे बम बरसते हैं। हमारे बच्चे जिनको तालीम चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको कलम चाहिए, जिसको किताब चाहिए, वो क्लाशनकोफ उठाए हुए कहते हैं मैं तालिब हूं। तो दोस्तों,
ہماری اپنی ایک تاریخ ہے کہ غفار خان بابا نے عدم تشدد کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ قوم جو سکندر اعظم سے لے کے آج تک ان کی زمین پہ قبضہ ہوتا رہا، ان کی زمین پہ تشدد کیا جاتا رہا، یہ نفسیاتی طور پہ تشدد کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس تشدد کا جواب تشدد سے دیتے ہیں۔ تو اس تشدد کو روکنے کی خاطر ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو عدم تشدد کی طرف مائل کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عدم تشدد کے حوالے سے پشتون قوم، پشتون زمین پہ جو اثرات مرتب ہوئے، اور یہ فلسفہ بھی کبھی کسی جاگیردار نے سب سے پہلے وصول نہیں کیا، یہ فلسفہ بھی سب سے پہلے ہاش نگر کے کسانوں نے جو ہے نا اس کو اپنے پاس رکھا، اور انہوں نے اس پہ جدوجہد کی۔ آج آپ بادشاہ خان کی تحریک کے خدائی خدمتگار کے ورکرز جو بھی نام لیں تو آپ کو وہاں کے کسانوں کے کارکن ملیں گے جو جاگیرداروں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ تو عدم تشدد کے پہلو کا سب سے بڑا راستہ وہ یہی تھا کہ کس طریقے سے طبقاتی بنیادوں پر غریب طبقے کو، محنت کش طبقے کو منظم کر کے تشدد پھیلانے والے کے خلاف جدوجہد کی جائے، کیونکہ عدم تشدد کے فلسفے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہی راستہ تھا کہ جب تک اس زمین کے اوپر لوٹنے والا ہے، جب تک اس زمین کے اوپر استبداد کرنے والا ہے، جب تک اس زمین پر بھوک پیدا کرنے والا ہے، جب تک اس زمین کے اوپر بندوق